محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف، ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پروگرام محبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے محبت رسول، جو خاص کر ہم یوں کہیں کہ بغیر محبت کے جس طریقے سے رسول اسلام سے ہم نہ علم حاصل کیونکہ جب تک ہمیں معرفت رسول نہیں ہوگی، معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام نہیں ہوگی، نہ ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے، نہ ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہماری ایک بہترین مایہ ناز ہستی پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا۔ سر سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جس طریقے سے دیکھا جائے، ہم محبت کی تو دلیل پیش کر دیتے ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جیسے کہ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم رسول کو تو چاہتے ہیں، رسول کی مانتے نہیں۔ لیکن اگر ہم آمادہ ہو جائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روبرو ہو جائیں، تو ہم کیا بغیر ان کی محبت کے تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ عرض یہ کرنا ہے آپ سے کہ دیکھیے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، لیکن محبت ان کو آسان کر دیتی ہے۔ مقصد کسی چیز کا عام مثال لے لیجئے، ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، جو اس کا بچہ پیدا، یعنی جب ماں کے بطن میں رہتا ہے، ماں پریگننٹ ہوتی ہے، تب بھی اس کو اس سے محبت رہتی ہے، اسے چاہتی رہتی ہے۔ پھر جب پیدائش ہو جاتی ہے، جب اس کو دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے، یعنی اپنا بہترین زمانہ، اس طرح باپ بھی کسی حد تک اپنے بہترین زمانے کو، جو اس کے لیے لائف کا، کیونکہ یوتھ جو ہے، ینگ ایج جو ہے، سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اس ینگ ایج کو وہ قربان کر دیتی ہے اسی بنیاد کے اوپر۔ تو اگر غور کریں تو محبت جو ہوتی ہے وہ کام کو آسان کرتی چلی جاتی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں، کیا بغیر محبت کے کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ آگ جل رہی ہے، اتنی آگ ہے کہ اوپر سے چڑیا گزر نہیں سکتی، پرندے جا نہیں سکتے، خود جس آدمی نے آگ سلگائی وہ بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کو ایک ڈیوائس جو منجنیق کہلاتی تھی، اس میں رکھ کر کے وہ گھما کر کے پھینکا گیا ہے اس کے اندر، لیکن آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی لوہے کے آدمی تھے، آپ کے پاس دل نہیں تھا اور دماغ نہیں تھا، وہ چیزیں۔ تو وہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب محبت ہوتی تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ بہت اچھی اور خاصان خدا میں بھی ہم سب کو یہی دیکھتے ہیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جو رسول اللہ کے بہترین شاگرد ہیں، اور فرماتے ہیں، اب بتائیے، ہمیں تو آج تک نہیں آ رہا ہے ابھی مزہ، کیونکہ ہمارے پاس ویسی محبت ہی نہیں، کہ جاڑے کے دنوں میں صبح کی نماز میں وضو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ بتائیے ٹھنڈے پانی سے، آج یہاں تو ذرا سا گیزر ہوتا ہے یا پانی گرم کر لو، وضو کرنا ہے، نماز ہی پڑھ لی، یہی بہت بڑی بات ہے، بستر چھوڑا ہے، لحاف سے نکلے ہیں۔ اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کا مزہ ہے، گرمی میں مجھے روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ تو کون سی چیز مزہ دے رہی ہے؟ اگر محبت نہ ہو تو یہ مزہ کیسے آ سکتا ہے آدمی کو؟ بلا وجہ کوئی آدمی زحمت اٹھا رہا ہے، کوئی ماں بھی ہے، اگر اس کے بچے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس زحمت سے وہ خوش ہو رہی ہے، اور اگر وہ معاملہ نہ ہو تو اسے ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ضروری ہے کہ محبت ہم کو بعمل بنانے کی اور ایکشن میں لانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک ہے، آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اب علم والی بات آپ نے کہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا تو بیسک فنکشن ہی بتایا گیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہی وہ خدا ہے جس نے بھیجا ہے ایسے رسول کو جو آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آیات کی تلاوت تو پتہ نہیں کتنے قاری آج کل کر رہے ہیں، کچھ آیات کی تلاوت کرنے کا بھی آپ کا ایک انداز ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور یزکیہم، ان کے نفس جو ہیں، ان کے سیلف جو ہیں، ان کا جو ہے اس کو پاک بناتا ہے، یعنی وہ اندر سے انٹرنلی پوتر ہوتا چلا جاتا ہے، پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ یعلمہم الکتاب، و کتاب
یعنی علم کی تعلیم دے رہا ہے، کتاب کی، قانون کی، والحکمہ اور حکمت اور وزڈم سکھاتا ہے، یعنی اس کے بیسک فنکشنز ہیں جو سب چیزیں درست کرنے کی ضرورت بنتی ہے۔ آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ دعوت ہے، رسول اللہ نے علم کی دعوت دی سب کو، اور عجیب بات ہے جس زمانے میں عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ کس پر؟ اللہ کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد کے اوپر بھی فریضہ ہے اور مسلم اور عورت پر بھی فریضہ ہے۔ اچھا کوئی آدمی کہے کہ نان مسلم کے لیے تو رسول اللہ نے نہیں کہا، بھائی دیکھیں کوئی آدمی قانون جس کا جو مانتا ہوگا وہی تو کہے گا۔ سوال یہ کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں اپنے لڑکوں کو سمجھا سکتا ہوں جو میرے کلاس میں ہے کہ یہ کرو، ایسے پڑھو، اب میں محلے کے لڑکوں کو کیسے سمجھانے چلا جاؤں؟ بھائی ان سے کیا مطلب؟ وہ کہیں گے آپ کون ہیں؟ ہمارے استاد ہم کو خود سمجھائے گا، آپ کو نہ سمجھانے والے۔ تو آپ نے اس میں کوئی باعث یا تعصب نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ بھائی تم ہماری کمیونٹی میں ہو، ہمارے گروہ میں ہو، گروپ میں ہو، تو تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا ایک فریضہ ہے، ایک آبلیگیشن ہے، تمہارے اوپر ڈیوٹی ہے، واجب ہے تمہارے اوپر کہ تم علم حاصل کرو۔ اور کبھی یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں وہاں تک جانا پڑے، لوگ اس کو جو بھی جگہ ہو کہ دور دراز علاقے میں بھی تم کو جانا پڑے۔ علم کے ساتھ میں رسول اللہ کا جو کنیکشن دیا وہ صرف اسی لیے ہے کہ وہ آپ نے ہی پچھلے کچھ سیریز میں بیان کیا، اقرا کے سلسلے سے۔ جی یعنی وہ تو پڑھنے ہی سے بات شروع ہوئی تھی، جو پہلی وحی ہوئی ہے سورہ اقرا جو ہے اس کے اندر، جس میں سجدہ واجب بھی ہے آخر کی آیت میں، تو اس میں سب سے پہلے یہی کہ اقرا پڑھو، یعنی جو ہوا ہے بار بار اس کو پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ نے علم کے لیے، اور جتنا چینج آیا دنیا میں وہ علم ہی کے ذریعے سے آیا، اور یہ علم یعنی آپ دیکھیے کہ سائنس نے جتنا ڈیولپمنٹ کیا ہے، جتنا بعض اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی ایک وقت میں 70 آتے تھے تو رسول اللہ کے زمانے میں کیا یہ کیوں ہوا کہ آپ کے اوپر نبوت ہی ختم کر دی گئی؟ نبوت چلتی رہتی، نبوت ختم کیوں کی گئی؟ یعنی یہ علم نے ایسا چینج کر دیا، اتنا ڈیولپمنٹ کر دیا کہ سارا جو زمین جو تھی پوری، دیکھیے 1300-1400 سال میں بالکل یونائٹ ہو کے چلی گئی۔ اب تو آج نیٹ کا زمانہ ہے، ابھی ادھر سے ادھر کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ وہ پوری میں گردش کرنے لگتی ہے۔ اور ایک زمانہ سائنٹیفک ترقی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں سے دوسرے سیاروں کا بھی رابطہ ایسے ہی ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی ہم سے اس وقت کہتا، جو آج سے مان لیجئے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کہتا، یا ہمارے بزرگوں سے کہتا، جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے جو آپ کے فرزند ہیں اور آپ کی نسل میں ہیں اور چھٹے امام ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم پورب میں بیٹھا ہوا آدمی، یعنی جو مشرق میں ہے، وہ پچھم والے کو دیکھے گا بھی اور اس کی بات بھی سنے گا۔ اب کسی کی سمجھ میں آ سکتی کہ پورب میں بیٹھا ہوا آدمی سنے گا بھی اور دیکھے گا بھی، لیکن آج آپ دیکھیے کہ جو ویڈیو کال ہوتی ہے تو اس میں آدمی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے، پورب میں بیٹھا ہوا آدمی۔ بہت اچھی بات۔ تو اس لیے یعنی یہ علم کا جو ایڈوانسمنٹ تھا، جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی لوگوں کو کہ علم حاصل کرو، اور پھر اس میں یعنی جو آپ کے بہترین شاگرد تھے، جو پڑھنے والے تھے اور جو تمام لوگ تھے، انہوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کیا۔ اگر ہم لوگ اس کو اتنی شارٹ سیریز میں یہ موقع نہیں تو ہم دکھائیں کہ بنی عباس کے زمانے میں کیسے علوم پھیلنے لگے اور کیا کیا ہوا ہے، تمام چیزیں، ایک بہت بڑا انقلاب ساری دنیا میں آیا۔ بہت اچھی بات کی سر۔ جس طریقے سے دیکھیں وطن کی جب بات آتی ہے، اور ایک مشہور حدیث بھی ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے، تو اگر ایک ایک فرد کے لیے دیکھا جائے تو ان سب کے لیے اپنے وطن کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو دیکھیے یہ بات اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے۔ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ انسان کو پوری کائنات سے محبت ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات اس کے اللہ نے بنائی۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمارے اللہ کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے محبت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کی اونٹنی جو تھی عزبہ اس کا نام تھا، اونٹنی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جانور کو اتنی محبت کرنے والا کوئی ذات ہو جس نے کبھی اس کو ایک چھڑی بھی نہیں ماری ہو، تازیانہ نہیں لگایا ہو، تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ پانی پی رہی نہ کھا رہی۔ کئی دن گزر گئے، مرنے کے قریب ہوئی، تو لوگوں نے، سمجھدار لوگ تو یہ ہوتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ چیز کہ اگر اونٹنی مر گئی تو بیکار ہو جائے گی، تو چاہتے تھے کہ اس کو ذبح کر دیں۔
ذبح کرنے. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو آپ کی صاحبزادی تھیں اور جن سے رسول اللہ سب سے زیادہ جنہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس اونٹنی کو ذبح نہیں کرے، یہ میرے بابا کی اونٹنی ہے. یعنی اگر محبت بابا سے ہے تو بابا کی اونٹنی سے بھی ہے. اور وہ اگر چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو بعد حکم دیا کہ اس کو لایا جائے. رسول اللہ کی قبر پر اونٹنی لائی گئی، اس نے سر رکھا اپنا اور اپنی جان دے دی. دنیا میں اب ایسا ہی یہ کوئی معجزہ بھی نہیں ہے. آپ غور کیجئے، دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں جانوروں نے اپنی جانیں دے دی ہیں. ہز ماسٹرز وائس، وہ جو ریکارڈ کمپنی تھی، اس میں ایک کتا دکھایا جاتا تھا جو گراموفون کے سامنے بیٹھا ہے. وہ اس کتے کی یاد میں جو جاپان میں تھا، اور اس کتے کا معاملہ تھا، اس کا ایک پروفیسر تھا جس کا وہ کتا تھا. تو پروفیسر صاحب جب یونیورسٹی جانے لگتے تھے ٹرین سے جاتے تھے، تو وہ اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے. واپسی میں وہ آتے تھے، تنہا تھے وہ، تو پھر اسٹیشن پر ان کو لینے کے لیے جاتا تھا. اتنا ٹرین کتا تھا اور لے کے آتا تھا. ایک مرتبہ پروفیسر یونیورسٹی میں مر گئے، ہارٹ فیل ہو گیا ان کا. وہیں اپنا وہ جو ان کا آخری رسوم ہو گئی ہوں گی، کوئی تھا ہی نہیں ان کا. کتا شام کو گیا، پروفیسر نہیں آئے. دوسرے دن پھر کتا شام کو آیا اپنے وقت کے اوپر، پھر نہیں آئے. پوری زندگی یہی ہوتا رہا. تو میں نے کہہ رہا کہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اونٹنی نے جان دے دی جو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کتا مستقل یہی کرتا رہا. تو اسی کی یاد میں ان لوگوں نے اس کتے کو سامنے رکھا. تو کہنا یہ کہ محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت سے عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے. اب رسول اللہ کا پورا تھرس جو ہے ایک طریقے سے دیکھیں نا، وہ اسی بات پر ہے کہ علم ہے، اور دوسرے یہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لو اینڈ افیکشن کو برقرار رکھو. آپ ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. پتی نہیں توڑو، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جانور کے منہ پر نہیں مارو. اگر جانور سے سواری کر رہو تو جہاں پہنچو فوراً اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو. یہ تو ویسے ہی اپنے وطن سے محبت کرو. بھئی جہاں تم ہو، کہا ہی جاتا ہے جس جگہ، اگر اپنے گھر میں ہو تو گھر سے بھی محبت کرو. تمہاری ماں ہے تو اس سے محبت کرو. اب اس کا نیگیٹو پہلو جو میں آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ محبت کے معنی لیتے ہیں کہ اپنے سے محبت کرو، دوسرے سے نفرت کرو. جیسے ہٹلر اور مسولینی وغیرہ یہ تھے کہ وہ اپنے ملک سے تو ہم نیشنلٹی ہے، نیشنلزم ہے، اور باقی سے فنا ہو جائیں. یہ بہت ہی وہ ہم کہیں کہ وہ جو سنکیرن اور سنکچت اور نیرو ویو ہے، یہ ہے. اپنے ملک چونکہ ہم اس سے قریب تر ہیں، اس سے محبت کرنے میں کہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم جو بہترین کام کر سکتے ہوں، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے وکاس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ نہیں خالی زبانی جمع خرچ. پھر میں کہتا ہوں نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کہنے سے وطن سے محبت نہیں ہوتی ہے. وطن سے محبت کے معنی یہ ہے کہ وطن کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا جائے، ان کے جو خطرات ہیں ان کو دور کیا جائے، جو لوگ ہیں ان کے اپلفٹ کی بات کی جائے. تو تمام چیزیں، یہ چیز وطن کی محبت میں آئے گی تو یقیناً ایک اچھا انسان پوری سماج سے محبت کرتا ہے. تو اس میں نفرت نہیں سکھائی جاتی. میں جیسے یہ کہوں میں کہ اپنی ماں سے محبت کرو، دوسرے کی ماں سے نفرت تھوڑی ہے کہ اپنی ماں سے محبت کرو باقی دوسرے کی ماں سے. اپنے گاؤں سے محبت کرو تو دوسرے گاؤں کو جلا کے راکھ کر دو، یہ بھی نہیں ہے. تو اپنے وطن سے محبت کے معنی دوسرے کو ڈسٹروائے کرنا نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات. اب جہاں آدمی قریب تر ہوتا ہے، جیسے عام طور پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ گلاس میں پانی ڈالیے، جب بھر جائے گا اور گرے گا تو پھر قریب سے پھیلے گا. تو جتنا ہم قریب ہوں گے وہیں سے پھیلتا ہوا چلا جائے گا. انسانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ وطن سے نہیں محبت کرتے ہوتے، اپنے سے محبت کرتے ہوتے. ان کی ایگو ہوتی ہے، انا ہوتی ہے. میرا وطن تو گویا میں اپنے سے، میرا بیٹا، میری اماں. اب یہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ اسلام یہ بنیاد بنا رہا ہے. نہیں، تم اس طرح نہیں سوچو. تم یہ سوچو کہ یہ عالمین کا رب ایک ہے، رب عالمین کا ہے، اور تم بھی اس کے ایک بندے ہو. اور عالمین کی جو چیز ہے تو تمہیں ان تمام چیزوں سے محبت ہونی چاہیے جس سے اس کا تعلق ہے. اور تمہیں وطن دیا ہے تو قریب تر یہیں سے شروع کرو. تمہارے ماں باپ ہیں، ان سے سٹارٹ کرو، ان سے محلے سے کرو، پھر ان سے کرو. تو وطن کی محبت کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ وہ ہمارا اور آپ کا ڈیولپمنٹ کرتا ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ اور سماجی معاشرہ بناتا ہے. یہ ہے وطن کی محبت. بہت اچھی آپ نے بات کی. لیکن سر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے آج کل، چلیے ٹھیک ہے وطن کی محبت تو جب ہوگی جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ٹوٹ کے جس کو کہا جائے وہ دلوں میں بالکل اندر ہو، دلوں میں، تبھی ہم محبت وطن سے بھی کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ کی تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم رویے کو دیکھیں، ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ہم چاہیں گے کوئی ایک مثال جو اصحاب رسول میں سے کوئی اگر ہیں
تو ان کی پیش کریں کہ ان کا کیا رویہ تھا دوسروں کے ساتھ. دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو باقاعدہ تعلیمی طور پر بنایا. جیسے آپ نے عرب تو بہت لڑتے تھے, قریش تھے اور یہ تھے, اور تلواریں چلتی تھیں اور سینکڑوں سال تک لڑائی ہوتی رہتی تھی, تلوار مار رہے ہیں وہ کھینچ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی بھائی چارہ قائم کیا. پہلے جو مکے میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. دو آدمی جو بھائی نہیں ہے, بھائی ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو وہ بھائی ہے, یا ایک باپ کی اولاد ایک ماں کی اولاد, یہ بھائی ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا, وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ تم ان کے بھائی تم ان کے بھائی بنا دیا. پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو انصار یعنی مدینے والے تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے, اور مہاجر جنہوں نے مائیگریٹ کیا تھا, ہجرت کی تھی, تو آپ نے یہ بھی کہ یہ گروپ نہ بن جائے, جو کہ بعد میں لوگوں نے اپنی ٹینڈنسیز کی وجہ سے ڈیولپ کیا, جو پیغمبر کی تعلیم کے بالکل خلاف تھا. پیغمبر نے کیا کیا کہ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے آدمی کا, جو انصاری تھا, یعنی ہم جس سینس میں انصاری بولتے ہیں وہاں وہ انصاری نہیں ہے, انصار وہ لوگ تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے. تو جو انصاری تھے مدینے کے, ان میں سے ایک کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. اب یہ ایک عجیب شان ہے کہ رسول اللہ نے اپنا بھائی ہر جگہ علی کو بنایا. جب مہاجر تقسیم ہوئی تب بھی, اور پھر جب انصار اور مہاجر کی تقسیم ہوئی تو بھی رسول اللہ حضرت علی کے بھائی کے طور پر آپ نے کہا یہ میں بھائی ہے. ریزن یہ بھی تھا کہ اس میں کچھ پھر یہ تفاخر نہ ہوتا کہ کسی کے تو رسول اللہ بھائی بنتے تو وہ کہتا میرے رسول بھائی ہیں تم لوگوں کے نہیں ہیں. تو شاید اسی چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اس بھائی چارے کو قائم کیا مزاج, لیکن لوگ اس کو نہیں پورا کر پائے. اس وقت تو تھا پیغمبر کے زمانے میں, جیسے ہی ایک صاحب کو, جیسے میرے خیال میں عبد الرحمن ابن عوف یا کسی کے لیے ملتا ہے کہ وہ جس انصاری کے بھائی بنے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی ہماری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دے دے رہا ہوں تم اس سے شادی کر لو, اور میں یہ آدھی دولت. تو ان کا کچھ نہیں, تم مجھے خالی بازار کا پتہ بتا دو, اس خطی میں نئی جگہ ہے, میں کاروبار کرنے والا آدمی ہوں, مجھے بازار کا پتہ بتا. تو کہہ رہی ہے نا کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صحیح تعلیمات رسول کو ایبزارب کر لیا. تو جب ایبزارب کیا تو ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا, وہ محبت کا, اور اس کے اندر ایک دوسرے کو اکوموڈیشن کا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ایک محبت کرنے لگے, ایک دوسرے کے لیے تڑپ پیدا ہوئی. اور یہ ہمیں دکھتا بھی ہے. میں آپ سے عرض کروں, کسی جنگ یرموک یا کہیں کا واقعات میں ملتا ہے, وہ ایگزیکٹلی اس وقت نہیں بتا سکتا, کہ ایک آدمی جنگ میں بہت زخمی ہو گیا تھا, بہت زخمی پڑا ہوا تھا, اس کا بھائی بھی تھا. تو وہ دیکھا اس نے کہ بالکل مرنے کے قریب تھا. تو بھائی سے اس نے کہا مجھے پیاس لگی, پانی لے کے بھائی آیا تو ایک دوسرا تھا آدمی, اس کا ساتھی جو مر رہا تھا, وہ بھی وہ پانی کو دیکھنے لگا. تو اس نے کہا, اسی نے کہا اس کو پلاؤ, یعنی جو شہید مر رہا ہے اس نے دوسرے کے لیے کہا, دوسرے کو اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا, اور سب لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں, اور بیچارہ تیسرے کی طرف گیا, تیسرے نے چوتھے کی طرف اشارہ کیا, جب تک چوتھے تک پہنچا وہ مر چکا تھا, پلٹ کے تیسرے تک آیا, یہ مر چکا تھا, یعنی چاروں مر گئے, کوئی پانی نہیں پی پایا. تو ایک ایسا معاشرہ پیغمبر نے بنا دیا جہاں انسان محبت ہی کی بنیاد پر خالی رسول اللہ کو ترجیح نہیں دے رہا ہے, ایک دوسرے کو بھی ترجیح دے رہے ہیں. بے شک بہت اچھی بات کہی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا؟ دیکھیے وہ تو ایک ماڈل تھے, یعنی ان کو ہم یوں کہیں گے کہ وہی اسپرٹ تھی اور وہی روح تھی جو انہوں نے محبت کی, تو پھر پیغمبر جو چاہتے تھے وہی کر دیا. مان دیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے, کالے تھے, ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا, انہیں مؤذن بنایا, ہر وقت اپنی سواری پر ساتھ بٹھلاتے تھے, اپنا کھانا انہی کے پاس رہتا تھا, شیئر کرتے تھے, کہیں سفر کرتے تو جناب بلال سے شیئر کرتے تھے. دیکھیے پیغمبر یہ بھی کہتے تھے, حضرت علی کو بہت چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ نہیں کیا, یعنی ایک مساوات یا ایکویلٹی قائم کرنے کے لیے. تو اب جیسے ان سے جو بہترین ذات محبت کرنے والی جناب فاطمہ زہرا تھی, ان کا فضہ جناب فضہ کے ساتھ بھی یہی عمل تھا کہ ایک نیگرس کنیز تھیں, کالی تھیں. اب جناب فضہ کا اتنا کیریکٹر ہے, نور کا ایسا حالہ بنا ہوا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ وہ کالی خاتون تھیں, مگر رنگ تو ان کا سیاہ تھا, حبش کی رہنے والی تھیں, مگر محبت کی بنیاد کے اوپر جناب فاطمہ کو ایسی پوزیشن پہ رکھ دیا کہ ایک دن یہ کھانا پکائیں, ایک دن تم پکاؤ, ایک دن یہ تمہاری خدمت کریں, دوسرے دن تم ان کی خدمت کرو. تو ایک ایسا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی محبت ماڈل ہم حضرت علی کے یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ عالم ہے امیر حضرت علی کا کہ وہ قمبر آپ کا کے غلام ہے, اور ایسے کتنے غلام
یعنی یہ قمبر آپ کے غلام ہے، کپڑا خریدتے ہیں اچھا والا، اس کو پہنا دیتے ہیں کہ تم جوان آدمی ہو، میں بڈھا ہوں، خراب والا خود پہن لیتے ہیں، کھانے میں اس کو بہتر کھانا کھلاتے ہیں، اس سے خراب کھانا خود کھاتے ہیں۔ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے سب کو، جناب جون جب جان لگے تو کہا اب تم تو آرام کے دنوں میں ساتھ دیتے تھے، کیوں جان دیتے ہو اپنی؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہوتا ہے کہ نوکر کو اسی لائق ہی ہے کہ یہ مصیبت جھیلے، میں اے سی میں بیٹھا رہوں اور یہ نوکر گرمی میں پڑا رہے باہر کیونکہ یہ نوکر ہے۔ مگر ان کے یہاں دیکھیے رسول اللہ نے جو سیرت بنائی تھی وہ اہل بیت میں، چاہے وہ جناب فاطمہ ہوں، حضرت علی ہوں، ان کے تمام جتنے ڈسینڈنٹس ہیں، ان سب کو دیکھیے اپنے دسترخوان پر وہ غلاموں کو بٹھلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جو کراؤن پرنس تھے، ولی عہد سلطنت ہو گئے تھے، وہ اپنے غلاموں کو، اور زمانے میں تو غلامی اور آقا والا بڑا کانسیپٹ بنی عباس اور بنی امیہ نے ڈیولپ کر دیا تھا، تو وہ کھانے میں بٹھلا لیتے تھے۔ کہنے اچھا بٹھلانے میں بھی پہلے تو وہ لوگ بیٹھے نہیں، پھر امام نے پوچھا ان سے کہ غلام کا کیا فریضہ ہے؟ کہا جو آقا حکم دے وہ کرے۔ کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دسترخوان پر بیٹھو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور وزیر اعظم کو بھی ساتھ میں بیٹھنا پڑا۔ تو جنہوں نے ایبزارب کر لیا تھا اسپرٹ آف دا پروفٹ کو، پیغمبر کی جنہوں نے گویا روح کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے وہ معاشرہ بنا کر کے دکھایا کہ سماج اس طرح بنتا ہے۔ یہ جتنے آج آپ وہ دیکھتے ہیں کہ کلاسز بنے ہوئے ہیں، یہ سب دنیا والوں نے کلاسز بنائے ہیں، اسلام نے کوئی کلاس نہیں بنایا۔ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، نہ رنگ کا کوئی کلاس بنایا، نہ دولت کی بنیاد پر کوئی کلاس بننے دیا، نہ اجمی اور عربی کے فرق کے حساب سے کوئی کلاس بننے دیا، کوئی چیز بننے ہی نہیں دی، بلکہ بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب لوگ عمل کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات سر، وقت کی کمی ہے، ایپیسوڈ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے یعنی لاسٹ ہماری یہ 3 ایپیسوڈ کی سیریز ہے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کرتے رہیں۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا اس میں خاص کر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ قرآن مجید میں جو اجر رسالت اور مودت اہل بیت طاہر علیہ السلام کے سلسلے سے جو تفسیر ہے، ہم اس سے ہی شروعات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کی۔ تو دیکھنا نہ بھولیں ہمارے یہ بہترین ایپیسوڈز جو آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں، پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب اور آپ کا یہ خادم۔ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں، دیکھتے رہیں چینل وین پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔